ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ غازی اسلام یادگار بزرگ مقصود ملت اولاد مخدوم سمنا سیدی سرکار سلمان میاں صاحب اللہ کی ممبر نور پر آمد ہو چکی ہے۔ سرکار کی آمد پر میں تہہ دل سے حاجی محمد نصیر صاحب، حاجی محمد یاسین صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا عتیق صاحب قبلہ، حضرت علامہ حافظ شمیم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مختار صاحب قبلہ، ان تمامی احبابوں کو غازی اسلام کی موجودگی، غازی اسلام کی آمد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تمامی حضرات محبتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر کامل سرکار سیدی سلمان میاں کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس پاک وجود کو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کے مقدس جسم پاک میں ہم سبوں کے پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون موجود ہے۔ آپ تمامی حضرات ادب کے ساتھ بیٹھے رہے۔ ایک شعر احمد الفتاح بھائی نے پڑھا، بس اسی شعر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کے ایک شعر ملاحظہ کر لیں کہ آقا مدینے آئے تو اہل نظر، علماء اہل سنت ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ، سرکار پیر کامل کی دعاؤں کے ساتھ، آقا مدینے آئے تو اہل نظر کھلے، ایک در کو چھوڑ آئے تو پھر کتنے در کھلے، ایک در کو چھوڑ آئے تو پھر کتنے در کھلے، موسم بھی بے ادب نہیں ہوتا کبھی وہاں، چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سر کھلے، چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سر کھلے۔ آئیے غازی اسلام کا محبتوں کے ساتھ ہم سب مل کر استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! ہاتھوں کو اٹھانے اس لیے کہ آپ اپنے پیر کا استقبال کر رہے ہیں، شہزادہ مقصود ملت کا استقبال کر رہے ہیں، اولاد غوث اعظم کا استقبال کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سیدی سرکار سلمان میاں صاحب قبلہ! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باواز بلند پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، مداحان خیر الانام اور سبھی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا
ایک حصہ تو گزر ہی چکا ہے، مگر اتنا نہیں گزرا کہ آپ بے حال ہو جائیں۔ تھوڑی دیر دل جمعی کے ساتھ بیٹھے، ابھی آپ نے بڑا خوبصورت کلام سماعت فرمایا، اور اس وقت کی زیادتی کی وجہ سے مولانا عتیق صاحب نے فرمایا تھا کہ 10:30 بجے انشاءاللہ آپ کا خطاب ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی بات کو یاد رکھا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ حضرت مولانا شمیم صاحب نے بھی اپنا وقت ہم ہی کو دے دیا، پتہ نہیں اپنا وقت ہمیں دے دیا یا ان کا نہیں بچا تھا تو ہمیں کو دے دیا۔ کیا بات میں انتظار کر رہا تھا کسی مکمل منقبت کے لیے، بارگاہ حسین متفرق اشعار سننے کو ملے۔ میں نے کہا تھا کہ ہر شاعر ایک کلام، 2 کلام کم سے کم پیش کرے، ایک نعت اور ایک منقبت۔ تو اب یہ منقبت والا حق میں ادا کر دیتا ہوں، جو پوری تقریر میں جو بیان ہونا چاہیے شہادت، وہ میں نظم میں پیش کر دیتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دیکھیے گا شورائے اسلام تشریف فرما ہے، سماعت کریں۔ اے مولا علی تیرا، اے مولا علی تیرا کیا خوب گھرانہ ہے، اے مولا علی تیرا، اے مولا علی تیرا کیا خوب گھرانہ ہے، حسنین کی صورت میں، حسنین کی صورت میں انمول خزانہ ہے، حسنین کی صورت میں انمول خزانہ ہے، اے مولا علی تیرا کیا خوب گھرانہ ہے، حسنین کی صورت میں۔ اور ایک اور مطلع سماعت فرمائیں، ایک بار دیکھیے گا۔ کیا بھوک نے سمجھا ہے، کیا بھوک نے سمجھا ہے، کیا پیاس نے جانا ہے، کیا بھوک نے سمجھا ہے، کیا بھوک نے سمجھا ہے، کیا پیاس نے جانا ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو ساقی کوثر ہے، حسنین کا نانا ہے، کیا بھوک نے سمجھا ہے، کیا پیاس نے جانا ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو ساقی کوثر ہے، حسنین کا نانا ہے، اے مولا علی تیرا۔ اور جب حضرت امام حسین اپنی والدہ مخدومہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فاطمہ زہرا کی روح نے یہ صدا دی، یہ آواز آئی، سماعت فرمائیں۔ زہرا کی صدا آئی، اے نور نظر جاؤ، زہرا کی صدا آئی، زہرا کی صدا آئی، اے نور نظر جاؤ، سرکار دو عالم کی، سرکار دو عالم کی امت
کو بچانا ہے سرکار دو عالم کی امت کو بچانا ہے سرکار دو عالم کی امت کو بچانا ہے اے مولا علی تیرا کیا خوب گھرانہ ہے حسنین کی صورت میں انمول خزانہ ہے اے مولا علی تیرا سماعت فرمائے دیکھئے گا یہ شعر تفسیر لمن یقتل کا نقش جلی بن کر تفسیر لمن یقتل تفسیر لمن یقتل کا نقش جلی بن کر قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت کو نیزے پہ سنانا ہے قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت کو نیزے پہ سنانا ہے اے مولا علی تیرا کیا خوب گھرانہ ہے حسنین کی صورت میں اور یہ شعر سماعت فرمائے کہ کس طریقے سے محبت کا دستور نبھایا گیا سماعت فرمائے قاسم کی جوانی سے بھیا کی نشانی سے قاسم کی جوانی سے قاسم کی جوانی سے بھیا کی نشانی سے دستور محبت کو دستور محبت کو کربل میں نبھانا ہے دستور محبت کو کربل میں نبھانا ہے اے مولا علی تیرا سماعت فرمائے وہ عکس نبیت ہے وہ عکس نبیت ہے وہ پیارا علی اکبر وہ عکس نبیت ہے وہ عکس نبیت ہے وہ پیارا علی اکبر جنت کا مسافر ہے جنت کا مسافر ہے اب خون میں نہانا ہے جنت کا مسافر ہے اب خون میں نہانا ہے اے مولا علی تیرا سماعت فرمائے عباس کے تیور نے دریا سے کہا سن لے عباس کے تیور نے عباس کے تیور نے دریا سے کہا سن لے شہکار وفا بن کر شہکار وفا بن کر بازو کو کٹانا ہے اے مولا علی تیرا
کیا خوب گھرانہ ہے اے مولا علی تیرا، یہ ننھا علی اصغر اب تیر جفا کھا کر، یہ ننھا علی اصغر، یہ ننھا علی اصغر اب تیر جفا کھا کر، آغوش حسینی میں، آغوش حسینی میں مظلوم زمانہ ہے، آغوش حسینی میں مظلوم زمانہ ہے، اے مولا علی تیرا۔ اور حضرت زینب کی قربانی کو بھلایا نہیں جا سکتا، سماعت فرمائیں۔ شبیر کے قدموں میں زینب کی کمائی ہے، شبیر کے قدموں میں، شبیر کے قدموں میں زینب کی کمائی ہے، بابا کی وصیت کی، بابا کی وصیت کی تکمیل کرانا ہے، بابا کی وصیت کی تکمیل کرانا ہے، اے مولا علی تیرا۔ اور امام حسین سب کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین سماعت فرمائیں۔ کل اور ماں کہتی جا رہی ہے، اور یہ سب پوری داستان بیان ہو رہی ہے، اور یہ سب منظر کے سامنے آپ رکھیں، کربلا والوں کی قربانیوں کو دیکھیں، سماعت فرمائیں۔ کل زلف پیمبر سے کھیلا تھا محبت سے، کل زلف پیمبر سے، کل زلف پیمبر سے کھیلا تھا محبت سے، اب صبر و رضا بن کر، اب صبر و رضا بن کر میدان میں آنا ہے، اب صبر و رضا بن کر میدان میں آنا ہے، اے مولا علی تیرا۔ سماعت فرمائیں۔ یہ حضرت عابد بیمار کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، مگر قربان جاؤ علی کے لال کی جرات کو کہ اس نے اپنے زنجیر کو جھنکار کر کے یزید کے دربار میں کلمہ حق بلند کیا۔ سماعت فرمائیں۔ زنجیر نہ روکے گی عابد کی جرات کو، زنجیر نہ روکے گی، زنجیر نہ روکے گی عابد کی جرات کو، سجاد کی ٹھوکر میں، سجاد کی ٹھوکر میں ہر تاج شہانہ ہے، سجاد کی ٹھوکر میں ہر تاج شہانہ ہے، اے مولا علی تیرا۔ کیا خوب گھرانہ ہے مولا علی تیرا۔
اور یہ شعر سماعت فرمائیں. لوگ اپنے اپنے انداز سے بات کرتے ہیں، میں اپنا مسلک اور اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. میں کسی رعایت اور میں کوئی چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یزید اور یزیدیوں کو سماعت فرمائیں. شبیر کے قاتل پر، شبیر کے قاتل پر لعنت کا تسلسل ہے. شبیر کے قاتل پر، شبیر کے قاتل پر لعنت کا تسلسل ہے. ہر ایک یزیدی کا، ہر ایک یزیدی کا دوزخ میں ٹھکانہ ہے. ہر ایک یزیدی کا دوزخ میں ٹھکانہ ہے. اے مولا علی تیرا کیا خوب گھرانہ ہے. اے مولا علی تیرا. اور کیا کیا بیان ہو. امام حسین کے وصف اور اوصاف کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کے وصف کو بیان کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسا میں نے مصرے میں کہا ہے. سماعت فرمائیے گا، مثال دیکھیے گا. سماعت فرمائیں. توجہ شورائے کرام، تشبیہ کو دیکھیے گا، سماعت کریے گا. اوصاف حسینی کو، اوصاف حسینی کو دہرانا ہے یوں مشکل. اوصاف حسینی کو، اوصاف حسینی کو دہرانا ہے یوں مشکل. جس طرح سمندر کو، جس طرح سمندر کو مٹھی میں دبانا ہے. جس طرح اوصاف حسینی کو دہرانا ہے یوں مشکل. جس طرح سمندر کو، جس طرح سمندر کو مٹھی میں دبانا ہے. جس طرح سمندر کو. سماعت فرمائیں. مقطع حضر خدمت ہے. ہر موج حوادث سے کھیلے گا وہی اشرف. ہر موج حوادث سے، ہر موج حوادث سے کھیلے گا وہی اشرف. کربل کے شہیدوں کا، کربل کے شہیدوں کا جس لب پہ ترانہ ہے. کربل کے شہیدوں کا جس لب پہ ترانہ ہے. اے مولا علی تیرا. اب دو مطلع کہہ دیے تھے، اس لیے دو مقطع بھی کہہ دیے ہیں تاکہ وزن اوپر نیچے کا برابر رہے. سماعت فرمائیں. بخشش کا نتیجہ ہے اشرف کا قصیدہ بھی. بخشش کا نتیجہ ہے، بخشش کا نتیجہ ہے اشرف کا قصیدہ بھی. ہر بزم حسینی میں، ہر بزم حسینی میں پڑھ کے سنانا ہے.
ہر بزم حسینی میں. جھوم کر درود پڑھ دیجئے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ، کیونکہ 12 بج چکے ہیں، بلکہ اور آگے اور ایسی محفلوں میں میں چاہتا ہوں کہ 11 بجے تک اگر پروگرام ختم ہو جائے تو لوگ بیدار بھی رہیں گے اور کچھ لوگ بھاگنے سے بھی بچ جائیں گے. سمجھ فرمائیں. اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ایمان والوں کو 2 عظیم حکم اور نصیحت اور تلقین فرمائی. اور بشارتیں دی ہیں، اور ان بشارتوں کا کہ جو سرکمٹانسز ہیں کہ کب وہ بشارت کا مستحق ہوگا، اس مستحق ہونے کی جو تفصیل ہے اسے بیان فرمایا. اور پھر صبر کرنے والوں کی پہچان بتائی ہے، اور پھر ان کے درجات، اور پھر ان کا ہدایت یافتہ ہونا، رحمت والا ہونا، رحمت کا اکتساب کرنے والا ہونا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. پھر ان کا کیس فائنل کر دیا گیا کہ وہ کس درجے والے. اے ایمان والوں، مدد مانگو، استعینوا، مدد مانگو. اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مدد مانگنے کے لیے کہا. پتہ یہ چلا کہ ایمان والوں تمہارا کام ہے مدد مانگنا، مدد طلب کرنا، مدد ڈھونڈنا، مدد کی جستجو کرنا. اور یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ رب العزت کا حکم ہے کہ مدد مانگو. ایسے حالات، ایسا ماحول، ایسا انوائرمنٹ، ایسا ایٹماسفیئر آ جائے کہ جس میں مدد کی ضرورت ہو تو تمہیں مدد مانگنا چاہیے. اور مدد کس سے مانگیں گے؟ حالات کے شکار ہو کر کس سے مدد مانگیں گے؟ استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو. کس سے مدد مانگو؟ صبر سے اور نماز سے. 2 چیزوں سے مدد مانگنے کے لیے کہا گیا. ایسے ایسے حالات قوم مسلم کے ساتھ آ بھی رہے ہیں، آ بھی چکے ہیں. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نسخہ بتایا ہے وہ یہ کہ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگو، براہ راست مجھ سے مدد مانگو. میرے کہنے سے مدد مانگو، مجھ سے نہیں، میری پسندیدہ چیزوں سے مدد مانگو. کہنے سے میرے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی پسند سے مدد مانگنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، عبادت. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. کیونکہ خدا کے حکم کو ماننا عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. صبر ہے کیفیت اور نماز ہے حرکت. صبر ہے کیفیت. اب ترنم کی دنیا گئی بیٹا، اب نوٹ کنارے کے یہ سب ترنم کی دنیا کے لیے ہے نا. اب تقریر تھوڑی دیر. صبر ہے کیفیت اور نماز ہے حرکت. آپ اندر نماز نہیں پڑھ سکتے،
آج کل کچھ لوگ اندر اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ کچھ ایسے لوگ بھی چلے ہیں وہ باطن کی نماز پڑھ رہے ہیں، باطن کی نماز، کہنے ہم اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھئی تو اندر نماز کون سی پڑھ رہا ہے؟ جب سرکار نے نہیں اندر پڑھا تو کاہے اندر پڑھا ہے؟ تو ایسے ایسے چلے ہیں، کوئی شمع نیازی، کوئی دھواں نیازی، ہے نا؟ ہمارے بھی علاقے میں آ گئے پیر صاحب بولتے ہیں، اپنے مرشد بولتے ہیں، بابا بولتے ہیں، اور نماز نہیں پڑھتے۔ اور ان سے کہیے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں ہم عشق کی نماز پڑھتے ہیں، اندر کی نماز۔ یہ اندر کی پتہ نہیں کون سی نماز ہے۔ نماز کہیں چھپا کے پڑھتے ہیں، ہم نے کہا نماز خود چھپا کے پڑھو، لیکن جتنا فرض ہے اسے دکھا کے پڑھو، جتنا فرض ہے اسے دکھا کے پڑھو۔ تم رات بھر نفل پڑھ لو، تم رات بھر نفل پڑھو، 1000 رکعت پڑھو، محلے والے کو خبر نہ ہونے دو، لیکن جو 5 وقت مؤذن بلا رہا ہے، جب سامنے بلا رہا ہے تو سامنے جا کے پڑھو۔ فرض نماز چھپا کے نہیں پڑھنا ہے۔ کوئی بھی بابا بولے تو ایسا بابا گمراہ و زندیق، سمجھ گئے؟ نماز چھپا کے نہیں، جو فرض نماز ہے اسے دکھا کے پڑھو۔ دکھانے سے مراد یہ کہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ جماعت کا اہتمام اسی لیے ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے عبادت کے گواہ بن جائیں۔ جماعت کا اہتمام یہی ہے، تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھا، ہم نے تمہارے ساتھ نماز پڑھا، ہم فجر کے گواہ، ہم ظہر کے گواہ، ہم عصر کے گواہ، ہم مغرب کے گواہ، اور محلے ٹولے والے دور دور سے آ کے جمعہ بھی ساتھ پڑھو تاکہ ہم علاقے کے گواہ، پھر عید آ کر کے اور لوگوں پڑھو تاکہ ہم پورے علاقے کے گواہ، اور پھر حج میں جا کے حرم میں پڑھو تاکہ پوری دنیا کے لوگ گواہ۔ نعرہ تکبیر، اشرف دولا، اشرف دولا، سیداد رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو نفل کو چھپانے کا حکم ہے، فرائض کو چھپانے کا حکم ہے۔ یہیں پر گمراہی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، جس کو نفل کہا گیا وہی نفل سرکار پڑھ رہے تھے، جس میں پیروں میں ورم آ گئے، فرض میں تو نہیں آئے نا۔ 4 رکعت نماز ایسا پڑھی، سنت پڑھی، فرض پڑھی، نفل پڑھی، وتر پڑھی، سنت پڑھی، پھر وتر پڑھی، جو بھی پڑھی، 17 رکعت میں ورم آئے گا؟ نہیں۔ رات بھر عبادت کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے۔ رب العزت کو میرے نبی کا یہ پڑھنا اور اس طرح سے مشقت میں پڑھنا گوارا نہ ہوا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، اے کالی کملی والے، قم اللیل، رات کو قیام کرو، پڑھو نماز، مگر الا قلیلا، تھوڑا قیام کرو۔ تو جو خاموشی سے پڑھ رہے تھے اسے قرآن میں ظاہر کر دیا گیا، جو نفل پڑھ رہے تھے اسے قرآن میں ظاہر کر دیا گیا۔ جب نبی کی نفل ظاہر کر دی گئی تو کیوں چھپا رہا ہے؟ سارا کام آگے کرو، نماز چھپا کے پڑھو تاکہ کوئی سیکھ بھی نہ پائے، تاکہ کوئی پریرنا نہ لینے پائے، تاکہ کوئی سبق نہ حاصل کرنے پائے۔ دکھاوا اور ہے اور دکھائی دینا اور ہے، دکھاوا اور ہے اور دکھائی دینا اور ہے۔ تو صبر ہے کیفیت اور نماز ہے حرکت۔ تو حرکت دکھائی پڑتی ہے، کیفیت دکھائی نہیں پڑتی۔ حرکت جو ہے وہ دکھائی پڑتی ہے مگر کیفیت وہ دکھائی نہیں پڑتی۔ صبر اندر ہے۔ صبر کس نے کتنی رکعت پڑھی ہمیں معلوم،
مسجد میں کوئی گیا تو کس نے کتنی رکعت پڑھی ہم جانتے ہیں، لیکن کس کے دل میں کتنا صبر ہے ہمیں نہیں معلوم، کتنا برداشت کیے بیٹھا ہے، کتنا غم سہے بیٹھا ہے، اور کتنی تکلیف اٹھائے بیٹھا ہے، ہمیں کیا معلوم، کیونکہ یہ اندر کی بات ہے۔ اور نماز پتہ چل رہا ہے کہ آج مولانا شمیم صاحب 17 کے بجائے عشاء میں 9 ہی پڑھے، جلدی میں تھے، ٹائم کم تھا، نفل کبھی پڑھ بھی سکتے نہیں پڑھ سکتے، 9 پڑھے، مگر صبر کتنا کیے ہوئے، برداشت کتنا کیے ہوئے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ صبر سے مدد مانگو، جو دکھائی نہیں پڑتا اس سے بھی مدد مانگو۔ صبر دکھائی نہیں پڑتا تو جو دکھائی نہیں پڑتا اس سے بھی مدد مانگو، اور نماز سے مدد مانگو، جو حرکت دکھائی پڑتی ہے اس سے بھی مدد مانگو۔ پتہ یہ چلا مدد مانگنے کے لیے دکھائی پڑنا ضروری نہیں ہے، مدد مانگنے کے لیے دکھائی پڑنا ضروری نہیں ہے۔ اگر تمہارا مرشد، تمہارا پیر دکھائی پڑتا ہے تو اس سے مدد مانگو، اور غوث اعظم دکھائی نہیں پڑتے تو ان سے بھی مدد مانگو۔ نعرہ رسالت، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، جسنے شہید اعظم مکان پھر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبر دکھائی نہیں پڑتا اس سے بھی مدد مانگو۔ تو جب جو دکھائی نہ پڑنے والی کیفیت سے مدد مانگا جا سکتا ہے مولانا، جو نہ دکھائی پڑنے والی محبوب ہے وہ کیفیت اللہ کو محبوب ہے، تو پتہ چلا محبوب سے مدد مانگو، چاہے وہ محبوب دکھائی نہ پڑے، چاہے وہ محبوب دکھائی نہ پڑے مگر اس سے مدد مانگو، اور چاہے نماز کی طرح محبوب دکھائی پڑے اس سے مدد مانگو۔ تو جو دکھائی نہ پڑتا ہو اس کیفیت سے، جب محبوب کیفیت ہو تو اس کیفیت سے مدد مانگنے کے لیے کہا ہے۔ تو جب کیفیت سے مدد مانگ سکتے ہیں تو شخصیت سے نہیں مانگ سکتے، جب کیفیت سے مدد مانگ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔